ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق، متعدد اہم امور پر پیش رفت، حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور، مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق، ایران امریکہ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری، اعلامیہ کے مطابق ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے، آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم کر دی گئی، لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ وزارت خارجہ کے مطابق اس سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے جو مذاکرات کو تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، ایٹمی پروگرام اور پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے جائیں گے، جبکہ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں برگنسٹاک ریزارٹ میں جاری رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا ہے، تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی، آبنہ ہرمز جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر اتفاق ہوا، حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی ہے، دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات، متعدد اہم امور پر پیش رفت، فریقین کا مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد کی مذاکرات میں شرکت، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وکٹوف، جیریڈ کشنر اور ایرانی وفد بھی مذاکرات میں شامل رہے، ایرانی وفد کی قیادت باقر قالیباف نے کی، جبکہ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی مذاکرات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کی کانفرنس ہال کے باہر غیر رسمی گفتگو، کہا اسپیکر باقر قالیباف اور ایران کی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن پسند شخصیت ہیں، ٹرمپ کی برآمدانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے، فیلڈ مارشل نے زبردست کردار ادا کیا۔ میں نے 3 ماہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جتنی بات کی ہے شاید ہی کسی اور سے کی ہو، اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا وہ عظیم ملٹری لیڈر اور بہترین سفارتکار ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف میرے اور صدر ٹرمپ کے عزیز دوست ہیں، وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے امن مذاکرات کو اس مقام تک لے کر آئے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران پراکسیز کو روکے ورنہ مزید سخت کارروائی ہوگی، ایران کی سرگرمیاں خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہیں، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا رد عمل، کہا ہم امریکی دھمکیوں کو اہمیت نہیں دیتے، مسلح افواج ہر صورتحال کے لیے تیار ہے، اگر دھمکیاں مؤثر ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی، امریکی بیانات کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، امریکی خام تیل $75.71 فی بیرل پر آ گیا، برینٹ کروڈ $79.45 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا، انڈیکس 1,80,140 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنی فوج کو روکنا بھی ڈھکوسلا نکلا، جنگ بندی معاہدہ اور امریکہ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل کی ہٹ دھرمی جاری، لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے کسی طور رکنے میں نہیں آ رہے، تازہ فضائی حملوں میں مزید 50 افراد شہید، سہمر اور الرشیدیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
لبنان میں اسرائیلی حملے رکنے چاہیے، ایران جنگ خوفناک شکل اختیار کر سکتی تھی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عرب ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ پوری دنیا کی معیشت کو مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، آبنائے ہرمز میں صورتحال جنگ سے پہلے جیسی ہونی چاہیے، یقین ہے کہ امریکہ اور ایران حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید اموات رپورٹ ہوئی، مجموعی تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس کے قریب اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 9 افراد شہید اور 41 زخمی ہوئے۔ خود ایوان میں فوج پر تنقید کرتا رہا ہوں، مگر یہ سلسلہ کہیں رکنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں نئے ضابطۂ اخلاق کی تشکیل کا مطالبہ، کہا کہ جناب اسپیکر پارلیمان کو ویگو ڈالے سے بچائیں، پابندی لگائیں ویگو ڈالے پارلیمان کے احاطے میں داخل نہ ہوں، وزراء ہی کے ساتھ نہیں عام سڑکوں پر بھی ویگو ڈالوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ موبائل فون پر بھاری ٹیکسوں کے خلاف قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی برہم، کمیٹی ارکان ہنا ربانی کھر، بلال اظہر کیانی اور جاوید حنیف کا عوام کو ریلیف نہ ملنے پر شدید تحفظات کا اظہار، ایف بی آر اور پی ٹی اے قسطوں میں ٹیکس لینے کا منصوبہ لائے، چیئرمین کمیٹی نوید قمر کی ہدایت۔ مناز روڈ پہ جتنی بھی ماں بہنیں ہیں، میں ان سب سے تمام سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کراچی میں موٹر سائیکل پر خواتین کے سامنے نازیبا حرکات کرنے والا پکڑا گیا، ملزم ارسلان احمد کو جوہر آباد سے گرفتار کیا گیا، ملزم نے تفتیش کے دوران جرم کا اعتراف کر لیا، ویڈیو بیان میں معافی بھی مانگی، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ میاں چنو میں طالبات کو ہراساں کرنے والا اوباش آپے سے باہر، ڈی پی ایس اسکول اینڈ کالج کے باہر چھیڑ چھاڑ معمول بن گئی، فیصل ٹاؤن کی گلیوں میں غیر اخلاقی حرکات کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، طالبات اور شہری خوف و ہراس کا شکار، شہریوں کا سی سی ڈی اور پولیس حکام سے فوری کارروائی اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔